انبیاء و مرسلین کی تعداد 1,24,000 یا کم و بیش ہے، تو ان کی تعداد کے مساوی حضور علیہ السلام کے مبارک صحابہ کی تعداد ہے، اور ان سب اصحاب کبار جن کو شرف صحبت حضور علیہ السلام کا حاصل ہوا رضوان اللہ مجمعین، ان میں سے سب سے بلند مرتبہ، بلند شان، بلند پایا، ان سب سے افضل و اعلیٰ شرف و فضیلت کے لحاظ سے، علم و حکمت کے لحاظ سے، دانائی کے حوالے سے، معرفت کے لحاظ سے، خلافت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو افضل و اعلیٰ سب صحابہ سے ہیں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے ان کے بارے میں، اور بحمدہ تعالیٰ یہی قرآن و سنہ کے بالکل مطابق بھی ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک عظیم ہستیاں جس طرح انبیاء علیہ السلام میں ہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام کے مبارک صحابہ میں بھی ہے۔ جزوی فضائل کے لحاظ سے ممتاز اور جداگانہ حیثیت رکھنے والی شخصیات حضور علیہ السلام کے صحابہ میں موجود ہیں، لیکن کلی فضیلت کے لحاظ سے جو ہستی حضور علیہ السلام کے مبارک صحابہ میں سے ممتاز اور جداگانہ حیثیت اور شان رکھنے والی ہے، ان ہستی کا نام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے اسلام کی طرف دعوت دینے والے، سب سے پہلے اسلام کی اشاعت کے لیے علم بلند کرنے والے اور دشمنوں کو للکارنے والے، دشمنوں کا سامنا کرنے والے، ان کے سامنے برسر پیکار ہونے والے، سب سے پہلے اپنا مال اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے خرچ کرنے والے، اور سب سے پہلے خرچ کرنے والے اور سب کچھ خرچ کرنے والے، وہ کون ہیں؟ وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو نا انسان کو کیا پیارا ہوتا ہے، سب سے زیادہ پیارا انسان کو کیا ہوتا ہے؟ اپنی جان۔ اپنی جان سے بڑھ کر کسی کو کون پیارا ہوگا؟ اور پھر انسانی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنی جان سے بھی پیار کرتا ہے، اپنی اولاد سے بھی پیار کرتا ہے، ماں باپ سے بھی پیار کرتا ہے، اپنے مال کو بھی بہت چاہتا ہے، اپنے وطن کو بہت سراہتا اور چاہتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو جس ہستی نے جان، مال، اولاد، ماں باپ، گھر بار، وطن، ہر شے راہ خدا میں قربان کر دی ہے، اس کا نام جناب سیدنا صدیق اکبر۔ ہر شے قربان کرنے والا، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قربان کرنے والا، سب سے پہلے قربان کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، گویا دل کے اندر محبت کا ایک سمندر موجزن تھا، چاہتوں کا ایک طوفان جکڑا ہوا تھا کہ اس انتظار میں کہ ادھر دعوی نبوت ہو، ادھر تسلیم کے لیے سر کو خم کر دیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، خود ارشاد فرماتے ہیں، ما دعوت احدا الی الاسلام الا له کبوۃ و تردد ما خلا ابا بکر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مردوں عورتوں کو میں نے اسلام کی دعوت دی ہے، اپنوں پرایوں کو میں نے اسلام کی دعوت دی ہے، اپنے ملک کے لوگوں کو، باہر کے باشندوں کو، کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، ہر جگہ، ہر رنگ، ہر نسل کے انسان کو میں نے اسلام کی طرف بلایا ہے۔ جس کو بھی میں نے اسلام کی دعوت دی اس نے سوچ بسار سے کام لیا، اس نے تردد سے کام لیا۔ ہاں ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے، ادھر میں نے کہا اسلم، ادھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔
قربان جائیں۔ ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ انتظار میں تھے کہ پیارے آقا اعلان نبوت کریں اور میں کلمہ طیبہ پڑھ رہی ہوں۔ اور دیکھو ہر کسی نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہے اور پھر جا کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے۔ کسی نے کوئی معجزہ دیکھا ہے، کسی نے کوئی کمال دیکھا ہے، کسی نے کچھ دیکھا ہے، تو کسی نہ کسی زاویے اور حوالے سے متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے ادھر میرا دعوت دینا تھا، ادھر اسلام قبول کر لیا، تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ جو لوگ بعد میں دیکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق نے وہ سب پہلے ہی دیکھ لیا تھا، وہ پہلے سے جانتے تھے اور دل ہی دل سے یہ تسلیم کرتے تھے کہ حضور سرور کائنات، باعث تخلیق کائنات، مبدأ کائنات، منبع کائنات، مخزن کائنات، حضور پر نور، شافع یوم نشور، سرور کل عالم، نور مجسم، رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات والا صفات میں نبوت کی ساری علامات موجود ہیں، رسالت کی ساری علامات کیا وہ پہلے ہی جانتے ہیں۔ اس لیے ادھر حضور علیہ السلام نے دعوت دی، ادھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس حوالے سے سب سے اول ہوئے، اور میں عرض کروں کہ جو بھی معاملہ لیا جائے اس کے اندر غور و خوض کیا جائے، تاریخ کی چھان بین کی جائے، اسلامی تاریخ کے اوراق گردانے جائیں، برق الٹے جائیں، مطالعہ کیا جائے، تحریرات پڑھی جائیں، کتب کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ جس ہستی نے ہر معاملے میں پہل لی ہے اس کا نام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ عاشقان خدا بندی کے اندر بہت بڑے نام ہیں، اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بہت بڑی ہستیوں کے نام آتے ہیں۔ اسلام کے محبان جتنے ان میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، لیکن سب سے بلند نام، سب سے اول نام، سب سے پہلا نام جس کا بھی دیکھو گے تو تمہیں ابو بکر صدیق کا نام سب سے پہلے نظر آئے۔ اس لیے یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ آپ کی ذات افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی انسان کو جتنے بھی مراتب ملتے ہیں، جتنے بھی کمالات ملتے ہیں، جتنی بھی شان و شوکت، عزت، سرفرازی، بلند پائیگی، بلندی مقام جو ملتا ہے، ان سب مقامات سے بلند مقام تو نبوت اور رسالت کا ہی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ نعوذ باللہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں یا رسول ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد جس کا درجہ اور مقام ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور سوچنے کی بات ہے، پھر غور کرنا پڑے گا کہ ان کو اتنا بڑا بلند مقام ملا تو ملا کیسے۔ اب اس کے لیے بہت لمبا بیان درکار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے اس بات کو بہت ساری تحریر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مختصری سمجھو یہی ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ اپنا سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی شان بان اور آن اور عزت و ناموس کی خاطر قربان کر دیا، اسلام کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اور یہ جذبات چونکہ آپ کے اندر موجود ہیں اور اس کو عملی جامہ بھی پہنایا ہے، تو یہ ایک وجہ بنتی ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ بلند مقام ملا ہے۔ علماء حق اہل سنت و جماعت فرماتے ہیں کہ اگر ایک لسٹ تیار کی جائے ان کی جو عاشقان مصطفیٰ ہیں، علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی نکلیں گے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت کی، سب سے زیادہ پیار کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا نا کہ مال جمع کرواؤ اپنی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق، جنگ کے لیے اپنا اپنا مال پیش کرو۔ اب کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضور علیہ السلام نے دریافت کیا
عمر کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں میں نے ہر چیز کا بٹوارہ کیا ہے، ہر چیز کو نصف نصف کیا ہے، آدھا میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ جب ہر ایک چیز کا آدھا آدھا کر رہے تھے نا، تو اس وقت یہ ان کی نیت تھی کہ آج میں نیکیوں میں ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں، آج میں اتنا مال خرچ کروں گا، اتنا کچھ پیش کروں گا کہ میں نیکیوں کے حوالے سے ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا، سبقت لے جاؤں گا، ان سے نمبر لے جاؤں گا، آج میرے جیتنے کا دن ہے۔ نیکیوں کے حصول کے لیے ویسے مقابلہ اور مسابقت جو ہے وہ جائز ہوتی ہے، کیونکہ نیکی کا معاملہ تھا، حصول نعمت نیکیوں کا حاصل کرنا ہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ تو وہ مسابقت اور مقابلہ جائز ہوتا ہے کہ یہ جذبات ہوں کہ میں فلاں 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 سے نیکی کے حصول میں بڑھ جاؤں گا، یہ مقابلہ جائز ہوتا ہے۔ تو ایک جائز مقابلہ کرنے کے لیے جناب عمر بن خطاب میدان میں کودے، اور کیا کیا؟ اپنے سارے مال کا بٹوارہ کیا، حتیٰ کہ جوتے بھی تھے تو ایک گھر کے لیے رکھا اور ایک لے آئے، سوئی دھاگا اور تسمہ تک کی انہوں نے تقسیم اس طرح باریک بینی کے ساتھ، اور نیت یہ تھی کہ میں نیکیوں میں بڑھ جاؤں۔ اور ادھر ابو بکر صدیق بھی اپنا مال لے کر آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ما ابقیت لاہلک، اے ابو بکر بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ و رسولہ، مال دولت جائیداد سب تو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ کہ ابو بکر صدیق یہ اعتقاد رکھتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے جلوے ہر جگہ پر موجود ہیں، تو اللہ کی عطا سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بھی موجود ہیں، ابو بکر صدیق کے گھر بھی ان کی ذات کے جلوے موجود ہیں، سب کچھ پیش کر دیا۔ اب قیت لہم اللہ و رسولہ، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، ان کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی بھلا کیا رہ جائے گی۔ جب اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو، خدا کی طرف سے امداد مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو جائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے جلوے ہو جائیں، بتاؤ پھر اسے ضرورت کیا رہ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تجھ سے تجھی کو مانگ کے مانگ لی ہے کائنات، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اور جس طرح علامہ اقبال نے کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گویا یہ عرض کر رہے تھے کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے اللہ کے رسول بس۔ اگر یہ ہستی اور یہ سرکار مل جائیں تو پھر بتاؤ اور کسی چیز کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ تو عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق اپنا سارا مال لے کر آ گئے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جبریل امین نازل ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب جبریل امین کا حلیہ دیکھا تو دریافت کیا، فرمایا جبریل آج تک تو نے ایسا لباس کبھی نہیں پہنا تھا، یہ ٹاٹ کا لباس اور کانٹوں کے بٹن، اتنا سادہ اور فقیرانہ لباس یہ تو نے زیب تن کر رکھا ہے۔ جبریل امین حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آقا یہ لباس صرف جبریل امین کا ہی نہیں ہے، رب تعالیٰ نے فرشتوں ساروں کو حکم دیا ہے کہ جیسا زمین پر لباس ابو بکر صدیق نے پہنا ہے، سارے آسمان کے فرشتے ویسا ہی لباس ہے۔ ٹاٹ کا لباس اور کانٹوں کے بٹن، اور جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کے لیے تحفہ سلام بھیجا۔ دیکھو نا رب تعالیٰ جس طرح اپنے بندوں کو قبول کرتا ہے، اور ان کی قبولیت کتنی بلند پایا قبولیت ہے۔
کتنا مقام، کتنا اللہ کے وہ کتنے نزدیک اور پیارے ہیں۔ مقام محبوبیت میں ان کا ثانی کون ہو سکتا ہے، جن کے بارے میں جبریل امین حضور علیہ السلام کو یہ خبر دے رہے ہیں اور آ کر کے یہ عرض کر رہے ہیں کہ ودعا کے مکھڑے والے، تمہارے غلام صدیق اکبر کے لیے رب تعالیٰ نے تحفہ سلام بھیجا ہے۔ اللہ کی طرف سے سلام کے تحفے۔ اور ایک پیغام ہے کہ ابوبکر صدیق سے پوچھئے کہ اس حال میں بھی اپنے رب پر راضی ہو؟ ہر شے راہ خدا میں قربان کر دیا، سارا مال دے دیا، جائیداد سب دے دیے، سب کچھ خرچ کر دیا ہے، سب کچھ قربان کرنے کے بعد ٹاٹ کا لباس زیب تن کر کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میرے صدیق سے پوچھو، اللہ رب العزت کے راہ میں ہر شے دے کر بھی اور اس طرح فقیرانہ حالت بنا کر بھی اپنے رب سے راضی ہو؟ بس یہ جملہ سننا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابوبکر اس حال پر بھی تو اپنے رب پر راضی ہے؟ بس یہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے، فضا میں ہاتھ بلند کیے اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے لہرا کے وجد میں آ کر جھومنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں انا ان رب رادن، انا ان رب رادن، انا ان رب رادن، میں اپنے رب پر راضی ہوں، میں سب کچھ قربان کر کے بھی اپنے رب پر راضی ہوں۔ ابوبکر صدیق نے جب مال خرچ کیا اور اللہ رب العزت نے گواہی دی کہ کسی کا کوئی احسان نہ تھا ابوبکر پر جس کو چکانے کے لیے انہوں نے راہ خدا میں مال خرچ کیا ہے، صرف کس لیے تھا؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، محض رضا الہی کے لیے انہوں نے اپنا سارا مال خرچ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ ارشاد فرمایا اور ساتھ فرمایا والا سوف یردا، اگر ابوبکر صدیق نے ہمیں راضی کرنے کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیا ہے تو والا سوف یردا، ہم بھی ابوبکر صدیق کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، ابوبکر راضی ہو جائے۔ اگر اس بات کو میں مزید کھولوں تو پھر اس کا کرشمہ یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ساری کائنات کے لوگ رب کو راضی کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، سارے عالم اسلام سب مسلمان مومنین چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، انبیاء چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، مرسلین چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، صالحین چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، متقین چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، واصلین چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اغواس چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، اقطاب چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، نجباء و نقباء چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، فرشتے چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے۔ ارے رب کیا چاہتا ہے؟ رب چاہتا ہے میرا حبیب راضی ہو جائے، ابوبکر صدیق راضی۔ انبیاء و مرسلین آئے، قربانیاں بھی دی ہیں، شہادتیں بھی پائی ہیں، اشاعت اسلام بھی کی ہے، توحید کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان بھی کیا ہے، ہر شے انہوں نے راہ خدا میں خرچ بھی کی ہے، لیکن نبیوں اور رسولوں میں سے جس ہستی کے لیے رب فرماتا ہے کہ میں اتنا دوں گا کہ حبیب تو راضی ہو جائے گا، رسولوں میں سے ہمارے آقا کی ذات ہے اور صدیقین میں ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام کی شان میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ حبیب آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ابوبکر صدیق کے لیے فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، رب انہیں اتنا دے گا کہ ابوبکر اپنے رب پر راضی ہو جائے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے کیا انہیں عطا فرمایا، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نہ بیان کر سکتے ہیں، وہی بیان کر سکتے ہیں جو رب نے خود ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیا مقدسہ نازل ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف آ جا اس حال میں کہ تو رب پر راضی، تیرا رب تیرے اوپر راضی۔ یہ آیا مقدسہ جب نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق نے عرض کی آقا یہ کتنا خوبصورت کلام ہے، اور جس کو یہ پیغام
مرتے وقت سنایا جائے گا جب وہ دنیا سے جا رہا ہوگا وہ انسان کتنا بلند پایا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے پاس بلایا اور فرمایا ابو بکر جب تیرا وقت آخری آئے گا تجھے بھی یہ ندا دی جائے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے ابو بکر آ جا اپنے رب کے پاس، اس حال میں آ جا کہ تو رب پر راضی، تیرا رب تیرے اوپر راضی۔ یہ ہے شان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھو نا عشرہ مبشرہ حضور کے صحابہ ہیں جن کو جاگتے چلتے پھرتے ظاہری حیات میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے وہ 10 مبارک صحابہ جن کی شان بدری صحابہ سے بھی زیادہ ہے، وہ سابقون الاولون میں سے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے جنتی ہونے کا دنیا میں ہی اعلان کیا ہے۔ ان 10 میں سے بھی سب سے پہلے جناب ابوبکر صدیق سب سے پہلے جن کے لیے فرمایا کہ وہ جنتی ہوگا، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر ابن العوام فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان 10 میں سے سب سے پہلی ہستی کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔